بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم 5ویں پارے کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے 5 پارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور جو پچھلے اسباق ہیں وہ یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، فیس بک پر بھی موجود ہیں۔ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں، اگر آپ پچھلے اسباق سننا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان اسباق کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جہاں تک بھی جائیں گے جو لوگ سنیں گے، اور ان سے ایک بات بھی اگر کسی کے دل میں آ جاتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم کی خدمت ہے، اور قرآن کا یہ ہم پر حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور اس قرآن کو آگے پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، پڑھائیں، سمجھائیں۔ یہ ہمارا قرآن کریم کا ہم پر حق ہے۔ تو اس سے ہم جو ہے انشاءاللہ کئی دوست احباب اس میں شامل ہیں، میرے کئی ساتھی ایسے ہیں، خصوصاً ہمارے ساتھی ہیں محترم شفیق صاحب، جو کہ یوٹیوب چینل سے فیس بک پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی گروپس میں وہ اسباق آپ کے پاس پہنچا رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور ان کے مال و جان میں برکتیں دیں، اور ہمارے لیے یہ کام جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنا دیں، اور قرآن کی اس محبت کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ آپ باقی بھی جتنے ساتھی سننے والے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، آپ بھی ان اسباق کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی سے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ۔ پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، اور یہاں بھی انہی کے بارے میں بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک منافق یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ وہ منافق دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ منافق انتظار میں رہتے تھے، اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو فتح مل جاتی نا تو بھاگے اور دوڑے ہوئے آتے، اور مال غنیمت بھی لیتے، اور آ کر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے نا تو کس قدر ہمیں فتح ملی ہے۔ اور اگر مسلمان ہار جاتے اور کافر جیت جاتے تو ان کے پاس جا کر کہتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے نا، ہم مسلمانوں کو روک رہے تھے، یعنی ہم دوغلی پالیسی ہم نے اختیار کی، ہم نے تم کو مارا نہیں، قتل نہیں کیا۔ تو اس ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے، ہماری دوہری چال کی وجہ سے تمہیں جو ہے فتح مل گئی ہے۔ تو وہ ایک قسم کا اپنے ذہنوں میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کو، اللہ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو، وَهُوَ، اور وہ خادعُہم، اللہ نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے جو منافقت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دی، قرآن کے ذریعے ظاہر کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، اور ان کے اپنے اس کرتوت کی وجہ سے وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالى، سست، بہت سست ہو کر وہ نماز کے لیے آتے ہیں، کیونکہ دل تو ہے نہیں نا، دل نہیں کرتا ان کا نماز پڑھنے کو، اور وہ آتے ہیں صرف دکھلاوے کے لیے، تاکہ مسلمان سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں، اندر سے تو نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر، کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ تو اس میں آج جو ہے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز کے لیے آئیں تو سست نہ ہوں، سست ہو کر نہ آئیں، بلکہ چست ہو کر آئیں، اور خوب توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ قیام ہمارا اچھا ہو، رکوع اچھا ہو، اطمینان ہو رکوع میں، سجدے میں اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، ورنہ جلد بازی والی نماز یہ منافقوں کی ہے۔ اور سست ہو کر کہ نیند آ رہی ہے اور جو ہے نا منہ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کبھی رومال سیٹ کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے سارے دن بھر کا تھکا ہوا بندہ ہے، اب یہ کھڑا نہیں ہو سکتا سیدھی طرح۔ تو اس طرح نہیں کھڑنا،
چست ہو کر پورے دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور پھر آگے فرمایا یراؤن الناس، وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، وہ نماز جو پڑھتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نماز نہیں پڑھتے، اس لیے تو نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، چلو جو ہے نا ہماری دکان اچھی چلے گی، ہمارے جو کسٹمر ہیں وہ سمجھیں گے جو دکاندار ہیں نا وہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، تو اس لیے ہماری جو ہے نا دکان پہ زیادہ لوگ آئیں گے۔ یا باپ کو دکھانے کے لیے، ماں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے تو نہیں کرتے۔ یا پھر کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ نماز تو پڑھنے گئے ہیں، ہم نے دیکھا نا کہ 2-4 لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز کو لمبا کر دیا، آہستہ کے نماز پڑھی، سکون کے ساتھ پڑھی تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھنے والا کوئی نہ ہو پھر جلدی جلدی پڑھ دی۔ تو ہم دیکھیں اپنی تنہائیوں کی نماز دیکھیں کہ وہ کیسے ہے، اور لوگوں کے سامنے جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کیسے ہے۔ اور جس بندے کی تنہائیوں کی نماز جو ہے وہ بہتر ہو جائے، سکون والی اور اطمینان والی ہو جائے، تو اس کی زندگی کے ہر معاملے میں سکون آئے گا۔ تو منافقوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا۔ نماز میں وہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر سے مراد تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اور جتنی بھی نماز کی کیفیت ہے، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں بہت کم وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بہت جلدی ہوتی ہے ان کو، بھائی کئی کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور مومنوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ نماز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ خشوع والی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ذکر بھی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ذکر بھی اللہ کا بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، اب یہاں ان کی اور کیفیت بیان کی، مذبذبین متذبذب ہیں، متذبذب یعنی ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کے دل نہ اطمینان نہیں آ رہا ان کے دلوں میں، نہ کفر میں انہیں سکون ملتا ہے نہ اسلام میں، کیونکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں انہیں منافقین کے ذکر میں کہ منافق نا ان کے دلوں میں ایک ایمان کی، اسلام کی جو حقانیت ہے وہ بھی نہیں تھی، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام مسلمانوں کی جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے، یہ پتہ نہیں اب ابھرتی ہوئی ہے یا مدینہ کے جو یہودی کئی عرصے سے جو ہے نا وہ غالب ہوئے ہیں، یہ ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، ان کو اب پتہ نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی موقع پر مسلمانوں کی جو قوت اور طاقت ہے یہ ٹوٹ جائے گی، اور جو ہے برتری وہ کافروں کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کبھی یہ بھی ان کے دل میں آتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کی طاقت جو قوت ہے نئی نئی ابھر رہی ہے، یہ ابھر کر غالب آ جائے، تو وہ دونوں طرف سے اپنا دفاع چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں کے ساتھ جو ہے نا وہ صلح رکھیں، دونوں کو راضی رکھیں، تاکہ جون سا جو ہے نا پلڑا وہ بھاری ہو جائے، جون سی جماعت یا مسلمان جیت جائیں تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں، ان سے اپنے جو ہے نا مفادات وہ لے لیں گے، اگر کافر جیت جاتے ہیں اور مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمارے مفادات ہوں گے۔ تو وہ دنیا، صرف دنیا ہی چاہتے تھے اور دنیا کا فائدہ دیکھتے تھے، اور متذبذب تھے، ڈاواں ڈول تھے، بین ذالک، اس کے درمیان، لا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ وہ اس طرف ہیں، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں، نہ پورے مومن ہیں اور نہ ہی پکے کافر ہیں، بلکہ درمیان میں، انہی کا نام منافق ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس بندے کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پس ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا ہے، اللہ رب العالمین خود نہیں گمراہ کرتے، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو حق قبول کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں نا، اب جو انسان ان صلاحیتوں کا استعمال نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی بتایا میں نے، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں نا انسان کی، دیکھنے کی صلاحیت ہے، بولنے کی ہے، سننے کی ہے، چلنے کی ہے، ان صلاحیتوں میں سے کسی بھی چیز کو اگر انسان استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاً اب ایک انسان آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، وہ نہ دیکھے، یا ایک آنکھ کو پٹی باندھ کے اس کو بند کر دے اور دوسری سے دیکھتا رہے، تو دوسری جس آنکھ پر وہ پٹی باندھے گا نا، کئی مہینوں کے بعد اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، چلنا چھوڑ دے، سیدھا بیڈ پہ لیٹا رہے اور اپنی ٹانگوں کو حرکت دینا بند کر دے، تو مہینہ 2 مہینوں کے بعد وہ ٹانگیں حرکت کرنا ہی بند کر دیں گے، یعنی جو صلاحیت ہے
استعمال اگر چھوڑ دے انسان تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، برائی کو برا کہنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، اور اچھائی پر چلنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ایک انسان اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، بار بار چھوڑ دیتا ہے، حق قبول کرنے کی صلاحیت آئی، اندر سے دل نے جوش مارا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ عدل و انصاف ہے، یہ کرنا چاہیے، انسان نے نہیں کیا، تو وہ کرتے 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 وہ صلاحیت ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ اب صلاحیت اللہ نے چھین دی ہے، تو اب کہاں سے وہ راستہ پائیں گے، اور کوئی کس انسان کے بس میں ہے کہ اب اس کو وہ صلاحیت دے سکے۔ اور اسی مضمون شروع میں جو ہے سورہ بقرہ کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں اب ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اب مزید مومنوں کو کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین مومنوں کے علاوہ، تم جو پکے مومن ہیں نا ان کو اپنا دوست بناؤ، اور اپنے راز کی باتیں اپنے جو پکے مومن ہیں ان کو بتایا کرو۔ اس طرح کے منافق جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اور تم سے باتیں سن کے ان کو جا کر بتاتے ہیں، اور متذبذب ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، یعنی تمہارے اوپر، سلطانہ، دلیل، مبیناً، واضح، کہ اگر تم ایسے کرو گے نا، منافقوں کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے یا کافروں کو اپنا دوست بناؤ گے، تو پھر تو اللہ رب العالمین کے پاس یہ دلیل ہوگی کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے اللہ تمہیں سزا دے۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، فی الدرک، درجے میں ہوں گے، الاسفل، نچلے، سب سے نچلا، جہنم کا جو سب سے نچلی تہ ہے نا، وہاں پر ان منافقوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جس اس طبقے میں پورے اوپر جہنمی ہیں، وہ جل رہے ہیں، ان کی پیپ خون، وہ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا خون جسموں سے بہے گا کہ ندیاں بہنے لگ جائیں گی، وہ سب سے نچلے طبقے میں وہ جا کے جمع ہوگا، اور وہاں پر ان منافقین کو ڈالا جائے گا، من النار، آگ میں، ولن تجد، اور نہیں آپ پائیں گے ان کے لیے نصیرہ، کوئی مددگار، ان کو وہاں پر کوئی چھڑانے والا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا ہے، ان منافقین کو بھی پتہ چل گیا نا کہ آپ پڑھ کے سناتے تو ان کے پول کھل جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اب بھی وقت ہے، اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں نا جو لوگ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا، اور مضبوطی سے تھام لیں وہ باللہ، اللہ کو، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ چمٹ جائیں، اسلام کو، دین کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں، اور کافروں کے ساتھ اپنی دوستیاں اور یارانے اور دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ختم کر دیں، وَأَخْلَصُوا، اور وہ خالص ہو جائیں، دینہم، اس کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، للہ، اللہ کے لیے، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فَأُولَئِکَ، بس یہی وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، اور ان قریب دے گا اللہ تعالیٰ، المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ آگے بہت ہی اہم ترین یہ آیت ہے، اور اس پارے کی یہ آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر۔ منافقوں کے بارے میں کہا نا کہ ان کو سخت ترین عذاب ہے ان کے لیے، اور کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی بھی اسلام سے بیزار، آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو دین اسلام کے اندر جو ہے وہ عیب نکالتے ہیں اور اسلام سے دور ہیں، تو وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی جہنم کیوں بنائی ہے، اتنی سخت سزائیں اس میں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا، اللہ کو شوق، اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ماں جو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، کیا وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس ماں سے 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دیں، لیکن اگر یہی بچہ، یہی ماں ہے نا، اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتی، یہی بچہ بڑا ہو کر ماں کا انکار کر دے، کفر یہی ہے نا کہ اللہ کا انکار کر دیا بندے نے کیا کہا کہ مجھے بنانے والا کوئی اور ہے، مجھ پہ کرم کرنے والا، یہ زمین و آسمان کا مالک، یا مجھے دینے والا، کھلانے والا کوئی اور ہے۔ اب یہی بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں کا انکار کر دے، باپ کا انکار کر دے، اور وہ کہے کہ میری پیدائش میں میرے باپ کے ساتھ کوئی اور بھی ساتھ شریک ہے، یا میری ماں یہ نہیں ہے،
تو ماں کیا کہے گی؟ اس سے بہتر ہے یہ نہ ہو۔ تو اسی طرح جو بندہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، شرک کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بھی غصہ آتا ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کو پھر سمجھانے اور بتلانے کے لیے کئی سلسلے دیے، کئی کتابیں نازل کیں، قرآن کریم بھیجا، اور کئی انبیاء کا سلسلہ جو ہے نا وہ دیا، تاکہ بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ کا شوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکر تم، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اور ساری کائنات کی نعمتیں اس نے تمہارے لیے بنائیں، اگر تم اس رب کا شکر کرو گے تو کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ وَآمَنْتُمْ، اور تم ایمان لاؤ، اس پر مان لو، اس کے قرآن کو مان لو، اس کے انبیاء کو مان لو، اس کی جنت پر ایمان لاؤ، اس کی جہنم پر ایمان لاؤ، اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو وہ زلزلے بھیج کر، وہ سیلاب اور آندھیاں طوفان بھیج کر اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے چیزیں اس لیے آتی ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا نا، تھوڑا سی جھٹکے لگے، لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں، پھر اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ وَآمَنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں شکر کرو، ایمان لاؤ، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تعالیٰ شاکراً علیما، شکر کرنے والے اور جاننے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں۔ اور یہاں ہمارے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں اللہ رب العالمین مجھ ادنا سے بندے کو جو یہ کام میں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، اور بہتر سے بہتر انداز میں، بہتر سے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی بڑی کتاب اور اتنا علم کا سمندر، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر بالکل ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دیں کہ میں مزید بہتر، اچھے سے اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے اس کلام پاک کا ترجمہ جو ہے، مختصر تفسیر جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پڑھانے کی توفیق دیں، اور آپ سب دوستوں کو پڑھنے کی، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور اس کام کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائیں، اور اس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائیں بغیر حساب کے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔